الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صدر جلسہ بیرسٹر صاحب، معزز علماء کرام، قابل احترام قائدین، دانشوران قوم، معزز سامعین، اگست کا مہینہ ہے۔ آج سے 75 سال پہلے 15 اگست کو ایک طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت ملی۔ اسی کی یاد ہر سال 15 اگست کے موقع پر منائی جاتی ہے، اور اس سال چونکہ آزادی کو ملے ہوئے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں تھوڑا سا اور اہتمام آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ آزادی کی تحریک اور یہ جد و جہد آزادی کے سلسلے میں بہت سی باتیں مخفی ہیں اور بہت سی باتیں کم علمی پر مبنی ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہندوستان کی آزادی کا آغاز سن 1857 سے ہے۔ ایک سازش کے تحت مسلمان سورماؤں کی قربانیوں کو بھلانے کے لیے، انہیں چھپانے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی کہ ملک کی آزادی کی جد و جہد سن 1857 میں شروع ہوئی ہے۔ یہ بات کم علمی پر مبنی ہے۔ دوسرے تو چھوڑیے، ہمارے مسلمان وہ بھی اس سے واقف نہیں ہیں کہ ملک کی آزادی کی تحریک کب شروع ہوئی، کن لوگوں نے شروع کیا، کن حالات میں شروع ہوئی۔ ملک کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے۔ انگریز اس ملک میں آئے، تجارت کے بہانے آئے، اور جب اس ملک پہ انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو ان کے ارادوں کے سامنے جو دیوار بن کر کھڑے ہوئے، ان میں دو نام بہت مشہور ہیں، ایک نواب سراج الدولہ کا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی موجودگی میں انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا تصور کریں کہ ہندوستان پہ ان کا قبضہ ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں ہندوستان میں کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ملک کے اندر جو رجواڑے تھے، جو نواب تھے، ان سے انہوں نے جبر کر کے انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی غلامی پسند نہیں کی، ان کے ساتھ جو انگریزوں نے سلوک کیا ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کی تفصیل آج مختصر وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے اس سے فراغت حاصل کر کے سن 1803 میں، سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہے، اور 1803 میں انگریز نے دلی میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ اعلان ہندوستان میں ہوا۔ اس وقت ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، بڑے بزرگ اللہ والے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے اسی دلی سے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا۔ ملک کی آزادی کے لیے جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔
مسلمانوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے اب جہاد کرنا چاہیے، یہ ایک ان پر فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے۔ یہ اعلان اس وقت ہندوستان کی مذہبی، دینی سب سے بڑی قیادت کی طرف سے تھا، اور اس دور میں جو ماحول آج کا ہے، آج سے 150 پونے 200 سال پہلے نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں صالحیت تھی، علماء کا اور دینی قائدین کا احترام تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان پر، اس فتوے پر، اس آواز پر ملک سے ہزاروں لوگ جہاد آزادی کے لیے تیار ہوئے۔ ہندوستان میں کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو اس وقت انگریزوں کا جب کہ دبدبا تھا ان کے خلاف زبان کھولتا، چہ جائے کہ ان کے خلاف جہاد آزادی کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اس کی انہیں قیمت چکانی پڑی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی فتوے کی پاداش میں زہر دیا گیا، جس سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی جائیداد قلق کر لی گئی، انہیں دلی سے شہد بدر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے استقلال میں فرق نہیں آیا، اور اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹے، اور اس ملک میں جہاد آزادی کی تحریک کو برابر زندہ رکھا، اپنے رفقا اور متعلقین کو تیار کرتے رہے۔ سن 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، تو انتقال سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے خانوادے کے فرد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو تیار کرتے ہیں اس تحریک کی قیادت کے لیے، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ دونوں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ملک کا دورہ کرتے ہیں، مسلمانوں سے بیعت جہاد لیتے ہیں، اور دورہ کرتے ہوئے کیا صورتحال تھی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ حضرات غازی پور پہنچے، وہاں نواب تھے غازی پور کے، ان کی خدمت میں جب پہنچے تو وہاں مسلمانوں سے بیعت لی، جو بھی ان کا نظام تھا وہ نظام چلایا۔ اس کے بعد نواب صاحب غازی پور کے ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور 1 لاکھ روپیہ اس تحریک کے لیے اور اس مشن کے لیے انہوں نے ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ 1 لاکھ روپے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اس زمانے میں 1.5 سے 2 روپے میں بکری ملتی تھی، 6 سے 7 روپے میں گائے اور بھینس ملتی تھی۔ آج کے 1 لاکھ کروڑ روپے ہوں گے، اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ اپنے جوان بیٹے کو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے لے جائیے اور اسے جہاد میں استعمال کیجیے۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ سن 1831 میں بالا کوٹ میں براہ راست انگریزوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں یہ دونوں شہید ہوئے۔ آج بھی بالا کوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبریں موجود ہیں، اور ہزاروں علماء اور مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، یہ علماء ناکام ہوئے، لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ جو لوگ بچے تھے انہوں نے آپس آ کر انفرادی محنت شروع کی، اور اس تحریک میں خالص مسلمان تھے، علماء تھے اور مسلمان تھے۔ بالا کوٹ کے میدان سے واپس آنے کے بعد بچے کچے مجاہدین نے پھر محنت شروع کی، انفرادی لوگوں سے معاہدے کیے، لوگوں کو تیار کیا، اور پھر 26 سال کے بعد 1857 میں وہ جہاد آزادی، دوسرا جہاد آزادی ہوا ہے، جس میں برادران وطن بھی شریک تھے، لیکن ان کی شرکت بہت کم تھی، تعداد بہت کم تھی، مسلمان اکثریت میں تھے۔ اور یہ جہاد آزادی، یہ جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے، گو اس میں بھی مسلمانوں کو، علماء کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ کی سختی کا اور اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس جنگ کے بعد انگریزوں کو علماء سے اور داڑھی والوں سے نفرت ہوئی، اور انہوں نے علماء کو سولی پر چڑھایا جائے،
اور علامت یہ تھی کہ جس کا کرتا لمبا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے سر پہ ٹوپی ہے، اسے تھولی دی جائے۔ میرٹھ کے 150 علماء کی، 150 شہداء کی جو تاریخ ملتی ہے جنہیں سولی دی گئی ہے، ان میں 100 سے زائد تعداد علماء کرام کی ہے۔ صرف دلی میں 35 سے 36 ہزار علماء کو سولی پر لٹکایا ہے انگریزوں نے اسی جنگ کی پاداش میں۔ تاریخ محفوظ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، دلی جو مغلیہ سلطنت سے اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھی، دینی مرکز تھا، وہاں صورتحال یہ تھی کہ دلی کے باہر سے کوئی اگر وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتا تو دلی میں میلوں چلتا، کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا مولوی نہیں ملتا۔ کئی کلومیٹر تک لوگ اپنے کندھے پر اپنی لاش اٹھا کر لے کر جاتے تھے، جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے تھے۔ یہ قربانیاں ملک کے اندر مسلمانوں نے دی اور علماء نے دی۔ اس میں سب سے بڑا طبقہ اس وقت علماء کرام کا تھا، اس لیے کہ ایک مذہبی قیادت سے تحریک شروع ہوئی تھی اور یہ ایک مذہبی فریضے کی شکل میں مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ میرے بھائی، اسی تحریک آزادی کے لیے ان علماء نے کیا 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 ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سن 1857 کے بعد اس طرح پھانسیوں کا بازار گرم ہوا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ دلی کی فتح پوری مسجد، لال قلعے کے سامنے جو سڑک ہے، وہ سڑک کے آگے جائیں گے آپ تقریباً آدھا پون کلومیٹر تو وہاں مسجد فتح پوری ہے۔ مسجد فتح پوری سے پنجاب تک سڑک پر دونوں طرف درخت تھے، اس پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ میرے بھائی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، پتہ نہیں کب چٹھی آ جائے کہ مختصر کیجئے۔ یہ دوسری جنگ آزادی 1857، جہاں سے ابھی ہمارے ایک پانڈو رنگا صاحب نے بھی کہا کہ 1857 سے نہیں، تو جہاد آزادی کی تاریخ 1803 سے شروع ہوتی ہے اور 1831 میں بالاکوٹ کا میدان جو ہے جنگ کا مرکز بنتا ہے، اور پھر 1857 میں یہ دوسری جنگ ہوتی ہے جسے ہم جہاد آزادی کہتے ہیں اور دوسرے غدر کہتے ہیں۔ پہلی جہاد آزادی اور دوسری جہاد آزادی کے بعد بہت سی بیوائیں یتیم ہو گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ان شہداء کے لڑکے سڑکوں پر آ گئے، ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، ان کی پرورش اور تربیت کرنے والا کوئی نہیں۔ عزت دار گھرانوں کی عورتیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئیں۔ ایسے وقت میں انگریز مشنری، کرسچنز اسکول اور کرسچینٹی کے لوگ میدان میں آئے، ان کا دین و مذہب ان کا خریدنے کے لیے، اور انہوں نے ان کے ماؤں سے کہا کہ یہ بچے ہمیں دے دو، ہم انہیں کھلائیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے، ہم انہیں پہننے کے لیے لباس دیں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے اور ایک بہترین شہری بنا کر تمہیں واپس کریں گے۔ علماء کرام نے محسوس کیا کہ جن کے باپ دادا انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا، آج ان کی اولادیں، یہ انگریز انہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر سے جذبہ حریت نکالنا چاہتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے انہوں نے ایک ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا، اور جس طرح اعلان انگریزوں نے کیا تھا اسی طرح اعلان ان علماء نے کیا۔ ان شہداء کے گھر والوں سے کہا کہ تم اپنے بچے ہمارے حوالے کرو، ان کو کھلائیں گے، ان کے پہنانے کا نظم کریں گے، ان کے رہنے کا نظم کریں گے، انہیں پڑھائیں گے، انہیں کتاب دیں گے اور انہیں ایک بہترین اسلامی مجاہد اور بہترین شہری بنا کے واپس کریں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انگریز جس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، جس کی حکومت تھی، اور آج بھی کرسچینٹی کا اور ان کی یونینز کا آپ نظام جانتے ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی کمی نہیں تھی، وہ یہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ بوریا نشین علماء دعابے کے، ان کا تو حال یہ تھا کہ صبح کو کھا لیا تو شام کا ہے یا نہیں ہے، شام کو کھایا تو صبح کا ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا اعلان کیا، لوگ پریشان تھے، لیکن انہوں نے اسی مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور قوم کو پیغام دیا کہ یہ مدرسہ اگر زندہ رہا تو تم زندہ رہو گے، یہ مدرسہ زندہ رہا تو تمہارا دین زندہ رہے گا، یہ مدرسہ زندہ رہا تو اس ملک میں تمہاری آنے والی نسلیں مسلمان رہیں گی، اور خدا نخواستہ یہ مدرسہ مٹ گیا تو پھر تمہارا مستقبل نادیک ہے۔
قوم نے ان کے پیغام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس مدرسے کی جتنی ضرورت تھی قوم نے پورا کیا اور آج تک پوری کر رہی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین کے تیار کرنے کی فیکٹری بنایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ مصلحتاً ہم نے اس پہ علم کا پردہ ڈال دیا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ کی جہاد آزادی کے سلسلے میں ان کی تگودو اور ان کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد انگریز تک پہنچتی تھی۔ انگریز نے دارالعلوم کی انتظامیہ سے یہ کہا کہ محمود الحسن کی یہ کوششیں انگریزوں کے خلاف، یہ جدوجہد، یہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ دارالعلوم کے ذمہ داروں کو دفعہ الفاظ میں دھمکی دی گئی۔ اس وقت کے محتمم نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے اور زندگی کا بڑا حصہ یہاں گزارا، انہوں نے لکھا ہے کہ دارالعلوم کے محتمم نے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شیخ الہند سے کہو کہ آپ کی اس تحریک سے دارالعلوم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، آپ اس تحریک کو چھوڑ دیں۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت لیٹے ہوئے تھے شیخ الہند ان کے استاذ، جب محتمم دارالعلوم کا یہ پیغام پہنچا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں استاد محترم نے اس ادارے کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ اس کا مقصد تھا مجاہدین کو تیار کرنا تاکہ ملک سے اس حکومت کو بھگایا جا سکے، اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے، اور اس پر علم کا پردہ ڈال دیا تھا۔ میرے بھائی، یہی شیخ الہند علیہ الرحمہ آتا ہے ان کی سیرت میں کہ پستقد آدمی تھے، دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن اللہ نے کیا دماغ دیا تھا اور کیا صلاحیتیں دی تھیں۔ انہوں نے اس ملک میں جس طرح جہاد آزادی کی قیادت کی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند نے اس ملک کی آزادی کے لیے چلائی۔ اسے ریشمی رومال کی تحریک اس لیے کہتے ہیں کہ پیغامات جو بھیجے جاتے تھے اس ملک سے اس ملک میں اپنے رفقا کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اور ضرورت کے مطابق، تو وہ اس زمانے میں رومال آتے تھے ریشم کے، اس پر لکھ دیا جاتا تھا اور جانے والا اس رومال کو اوڑھ کر چلے جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے، میسج لے کر کے آ رہا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند نے افغانستان بھیجا اور خلافت اسلامیہ سے مدد لینے کے لیے اور اپنا پلان ان تک پہنچانے کے لیے اور اپنے پلان کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے شیخ الہند جو ہے مکہ مکرمہ گئے حج کے ارادے سے۔ وہاں خلافت اسلامیہ کے ذمہ داروں سے بات ہو گئی، ملاقات کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خطوط پکڑے گئے اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کو وہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا۔ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر انگریزوں کے جو مخالفین تھے، قائدین تھے جو ان سے مقابلہ کر رہے تھے، انگریز ان کو پکڑ پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بھیج دیتا تھا۔ کچھ کم 4 سال حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے مالٹا کی جیل میں کاٹے، لیکن غافل نہیں رہے اس تحریک سے، اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں تک برابر پیغام دیتے رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ جب محسوس ہوا کہ شیخ الہند کی رہائی قریب ہے اور اب ایک پلیٹ فارم چاہیے، حالات بدل گئے ہیں زمانے کے، ایک پلیٹ فارم چاہیے، تو اس کے لیے ان کے آنے سے پہلے جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا۔ اور آپ دیکھیں گے مقصد اور مقصود شیخ الہند ہیں۔ دنیا میں تحریکیں اور جماعتیں بنتی ہیں تو جب جماعت بنتی ہے تو اس کے لیے مستقل صدر منتخب کیا جاتا ہے، لیکن جمعیت علماء کے قیام کے موقع پر مستقل صدر منتخب نہیں کیا گیا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی صدر بنایا گیا، اس لیے کہ لوگ علماء جانتے تھے کہ یہ دسترخوان جس کے لیے سجایا گیا ہے، یہ محفل جس کی لیے سجائی گئی ہے، وہ شہ سوار شیخ الہند۔ شیخ الہند کی رہائی 1920 میں ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں، اور کیسا ان کا مزاج اور کیسا ان کے اندر جذبہ حریت۔ شیخ الہند تشریف لائے، اس زمانے میں جہاز گودی تک نہیں لگتے تھے، دور کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر مسافرین کو لایا جاتا تھا۔ شیخ الہند ابھی جہاز میں ہیں، سر رحیم بخش مدار المہام ریاست بھاولپور کے، انہیں انگریز پہنچاتے ہیں شیخ الہند کی خدمت میں، اور وہ جہاز میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے پوری زندگی انگریزوں کی دشمنی میں نکال دی، انگریز تو گیا نہیں، انگریز موجود ہے، مگر ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مسند حدیث ویران ہو گئی،
ہماری خانقاہ جہاں سے لوگ آپ سے اللہ اللہ کرنا سیکھتے تھے وہ خانقاہ آج ویران ہو گئی. اب جو زندگی کا باقی حصہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے مسند درس کو آباد کریں اور اپنی خانقاہ کو آباد کریں. حضرت شیخ الہند بوڑھے، مالٹا کی زندگی، وہاں کی سردی اس سے کمزور نحیف ہو گئے، لیکن ان کے اس کہنے پر ان کے اندر جذبہ آیا، جوش آیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ سر رحیم بخش، میں تو یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے تک جا کر مسلمانوں سے کہوں کہ مسلمانوں تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام ہے، تم اپنی گردن سے یہ بوجھ اتار پھینکو. اور یہ بھی میں سوچا ہوں کہ اگر میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ چل سکا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لٹا کر مجھے جنازے کی طرح اٹھا کر مسلمانوں کی بستیوں تک لے چلو تاکہ میں ان سے جا کر کہوں کہ مسلمانوں تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام. یہ ہے قربانیاں. صوبہ جات متحدہ کا گورنر انگریزوں کا مسٹن وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شیخ الہند کے اندر انگریزوں کی دشمنی اتنی تھی کہ اگر ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریزوں کی دشمنی اور عداوت کی بو آئے. میرے بھائی، اسی ادارہ جس ادارے کے اندر مجاہدین تیار کرنے کی نیت سے قائم کیا گیا تھا، اس کا پہلا فرزند، اس کا پہلا طالب علم شیخ الہند، اس نے قیادت کی اور ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور انگریزوں کی CID آج تک یہ پتہ نہیں کر سکی کہ اس تحریک کے روح رواں اور اس کا چلانے والے اور اس کے پیچھے دماغ شیخ الہند وہ عبید اللہ سندھی اور دوسروں کا نام لیتے رہے. اور پوری تحریک کا ریکارڈ برٹش لائبریری میں موجود ہے. پھر وہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر وہ جذبہ کوٹ کے بھرا اور اس کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا. بدقسمتی سے آزادی کے ساتھ یہ ملک تقسیم ہو گیا اور اس تقسیم کی وجہ سے کچھ لوگوں نے در پردہ ان سورماؤں اور ان مجاہدین کی تاریخ پر پردہ ڈالا. لیکن جتنا قصور ان کا ہے اس سے زیادہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ہی اپنے ان ہیروؤں کو اور ان سورماؤں کو بھلا دیا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر 1857 کی تاریخ خالص مسلمانوں پر مشتمل ہے جو ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاٹا محفوظ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے ان کی کل تعداد 95,300 ہے. اس میں 63,400 مسلمان ہیں اور دوسرے ہندو اپر کاسٹ اور شیڈول کاسٹ وغیرہ کے 14-15 ہزار ہیں اور اونچی ذات کے برہمن کل 598 ہیں. سکھوں کی تعداد ان کی آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہے، 8,000 اس میں سکھ ہیں. اور آج بدقسمتی سے ملک پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی فرد اس ملک کی آزادی کی تحریک میں کبھی شریک نہیں ہوا، بلکہ یہ انگریزوں کے پٹھو تھے، انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور مجاہدین آزادی کی یہ جاسوسی کیا کرتے تھے. آج یہ 75واں جشن بنا رہے ہیں اور جھنڈے کے سلسلے میں کہ ہر گھر پہ لہرایا جائے، ہمیشہ مسلمان جماعتیں اور تنظیمیں اسے لہراتے رہے، لیکن خود ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے 52 سال تک اپنے ہیڈ کوارٹر پہ یہ جھنڈا نہیں لہرایا. ایک دفعہ کچھ لوگ جھنڈا لے کر ان کے دفتر میں گھس گئے تو انہوں نے ان کے خلاف ناگپور ہائی کورٹ میں کیس جو ہے چلایا، انہیں مجرم قرار دیا. آج وہی لوگ جھنڈے کے سلسلے میں اس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ قربانی سب سے زیادہ مسلمانوں نے. یاد رکھیے، جس قوم کو اس کے ماضی کا پتہ نہ ہو وہ مستقبل میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا مستقبل کے بارے میں، اور اس کے اندر وہ اعتماد نہیں ہو سکتا جسے ماضی کی تاریخ معلوم ہو. اس کے اندر جو اعتماد ہوگا اور وہ مستقبل کے لیے صحیح راستہ چن سکے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں بیرسٹر صاحب کو اور ان کی جماعت کو اور ان کے رفقا کو کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اسی سال نہیں بلکہ ہر سال ملک کے ہر علاقے میں، ملک کے ہر کونے میں جہاد آزادی کے سلسلے میں برادران وطن کی اور مسلمانوں کی تاریخ دہرائی جائے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے اور غیروں کو بھی پتہ چلے. اور یہ جو پردے ڈالے گئے ہیں یہ پردے اٹھے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آئے. گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را. اللہ تعالیٰ
ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے ان اکابر کی، ان علماء کی اور مجاہدین کی تاریخ کو پڑھیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. یہ وقت کا تقاضا ہے. اللہ پاک ہمیں ان وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.